ہوتے ہیں گھروں میں. آپ سب یہاں بہت سارے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بیٹوں کو بولو ویسے بھی ٹینشن کیوں پال رہے ہو بھائی, اسلام میں بیوی کی ٹینشن بندے پہ خود آتی ہے, باپ پہ تھوڑی آتی ہے. آپ نے پال پوس کے جوان کر دیا, آپ بچوں کو بولو بھائی شادی سے روکو نہیں ان کو. میرے 2 بھانجے ہیں, بیان میں ریکارڈنگ بھی کراتے ہیں, ابھی 17-18 سال کے ہیں. اب میرا بیان سن سن کے میٹر گھوم گیا ان کا. بھانجے ہیں سگے, گھر میں جا کے اب کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے, یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے 17-18 سال میں کون کماتا ہے. اب بیان سنتے رہتے ہیں ماموں کا, میں ماموں ہوں ان کا, تو گھر میں جا کے اپنی ماں سے بول رہے ہیں, ابا ان کے باپ نے مجھے بتایا, ہمارے بہنوئی نے, کہ یار یہ تو عجیب ہی قسم کی باتیں شروع کر دی انہوں نے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شادی کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں, ابھی تو پیسے ہیں نہیں. تو میں نے کہا بیوہ کو بھی تو کہیں سے کھلائیں گے. کہہ رہے ہیں وہ ماموں سے سنا تھا کہ بھائی پہلے کہیں چھوٹا موٹا کرائے پہ گھر لے لو, کسی غریب لڑکی سے کر لو, تو کچی آبادی میں 2000 پہ کمرہ مل جاتا ہے. 2000 پہ کیا مل جاتا ہے بولو بھائی, کمرہ مل جاتا ہے. تو کسی بیوہ سے کر کے فی الحال گزارا کرتے ہیں. ایک انجینئر بن رہا ہے NID یونیورسٹی میں, بعد میں جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, ارننگ آئے گی تو پھر ایک اور کر لیں گے. ابھی فی الحال کس سے کر لو, کچی آبادی میں. تو میں نے ان سے ویسے ہی مذاق سے کہہ رہا تھا یار ڈیفینس چل کے رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم کچی آبادیوں کا سوچ رہے ہیں, آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو ڈیفینس میں, وہاں کون گھر خریدے گا, کون کرایہ دے گا. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بہنوئی صاحب کہ یار یہ تو عجیب عجیب باتیں. تو میں نے کہا جب بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا. اور میں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس میں برائی کیا ہے. نہیں یاری بات. اب ماں باپ نے یہاں کے ایک دم برغلا جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا بچہ تو باولا ہو رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے. دیکھو جو کسی چیز کو مسلط کر لو گے تو پاگل پنا لگے گا, ہلکا لوگے تو بالکل نارمل لگے گا. میں نے کہا بالکل نارمل ہے بھائی, تم نے بچوں کو کھلایا پلایا, NID یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا, اپنی ذمہ داری آپ کی ہو گئی پوری. بولو بھائی جس نے شادی کرنی اپنے خرچے پہ کر لے, پالنا خود ہے نا, ہم نے تھوڑی پالنا ہے. بس غیر خاندانی عورت نہیں آنے دیں گے ہم, کیونکہ اس سے خاندان کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, بچوں والی سے کرو, کماری سے کرو, لیکن خاندان اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ جب ظاہر ہے آگے نسل بھی پیدا ہوگی تو وہ خاندان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی غلط عورت لے آئیں. میں نے کہا اپنی ٹینشن ہے نا, اٹھانے دو نا. ایک بیوہ سے کرے گا, جب رہے گا نا 2000 رینٹ پر, سمجھ میں آ جائے گا اس کے کہ میں نے صحیح کیا یا کیا کیا, غلط کیا. اور صحیح ہی کیا, سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. نہیں یاری بات, اچھے خاندان کی آئے گی تو کیا ہوگا. تو کہنے کہ اچھے خاندان کی ملتی کہاں ہے. میں نے کہا نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے. کیا ہو گیا بھائی, جب تک رشتہ نہیں ملے گا تو جب تک نہیں ملتا تو ہوا سے تھوڑی شادی ہو جاتی ہے. نہیں ملے گا تو کیا ہوگا, نہیں کریں گے. بات تو یہ ہے کہ مل جائے تو بھائی اپنی ٹینشن ہے بھائی, خود ہی اٹھاؤ. تمہیں کچی آبادی میں رہو کہ پکی آبادی میں رہو, ہم سے ملنے روزانہ آ جایا کرو. تو اس میں کیا ہے, کل بھی تو یہی ہونا ہے نا. کیا ہو گیا یار. دیکھو جب تک ایسے 2-4 سر پھرے اور پیدا نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا. معاشرے میں تبدیلی کے لیے کھوپڑی کا گھومنا ضروری ہے. کھوپڑی گھومے گی تو پھر بیوہ عورتوں کو بھی سہارا ملے گا, طلاق یافتہ کو بھی, معاشرے میں زنا ختم ہوگا, خود بھی برائی سے بچے گا انسان, ذمہ داریاں پڑیں گی. ورنہ یہ لونڈے لپاڑوں کا کیا اعتبار, ابھی تو نیک شریف بنے ہوئے, 2 منٹ لگتے ہیں بگڑنے میں, ہیں تو لونڈے لپاڑے نا, معذرت کے ساتھ بھیا بیٹھے ہوئے, کنوارے چھڑے چھاٹے 2 منٹ لگتے ہیں. تو جب ہمارا بیان سنیں گے یہ تو ہوگا. تو میں تو لوگوں کو پہلے سے کہتا ہوں کہ بچوں کو شادی بالغ ہوئے, میرا تو اپنا بچوں کے بارے میں ارادہ ہے, جیسے جیسے بیٹے بالغ ہوئے بولیں گے ابو شادی کرا دو, میں بولوں گا بھائی رشتہ دیکھنے میں جا سکتا ہوں, کرانا میری ذمہ داری نہیں. ہم نے اپنی کر کے آدھے ہو گئے ہیں ہم تو بھائی, اب تمہاری بھی کرائیں یار, ایک لائن لگی ہوئی ہے, ہمارے یہی کام رہ گیا, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. تو کہیں دیکھنے ضرور جائیں گے, ایسا نہ کوئی الٹی سیدھی آڑی ترچھی کوئی بھی اٹھا کے لے آئے. بچوں کو تھوڑی تجربہ ہوتا ہے, والدین کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے خاندان میں میچ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہیں بھی کوئی بھی بھگا کے لے آؤ, پتہ چلا پتہ نہیں کیا نکلے ہو. تو رشتہ دیکھنے ہم جائیں گے, ذمہ داری ہماری, تمہیں پالنا تھا, تمہیں اچھی تعلیم دلانی تھی, وہ ہماری NID یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا نا, اور کیا چاہیے بھائی. یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی, تم جانو اور تمہاری جو لائف ہے وہ جانے. اب اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کو پالے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب والدین نہیں پالیں گے, اب کون پالے گی,
اولاد. وہ اپنی بیوی کا خیال بھی کریں گے, اپنے والدین کا بھی خیال کریں گے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. والدین ساری زندگی جو اولاد کی ٹینشن لیتے ہیں نا, اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. اولاد کی ٹینشن بچے کو بالغ کرنے تک, بس اس کے بعد اب آپ کی ٹینشن نہیں ہے بھائی, کمانا ہے کماؤ. اچھا اسی بہنوئی کی میں بات بتا دوں, کیونکہ ہمارے ساتھ ہی بچپن میں پلے بڑے ہیں, ہمارے مدرسے میں ہی ہمارے حضرت سے ہی تعلق تھا, تو اچھی تربیت ہوئی ہے نا, اس لیے الحمدللہ ڈپریشن کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس. ان کا ایک بچہ امتحان میں فیل ہو گیا, یہی بیٹھا ہوا ہے رافع خان, بچہ امتحان میں فیل ہو گیا. آج ہمارا بچہ جو لوگوں میں ہوتا ہے, بچہ فیل ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے والدین کی, ایک عذاب میں جاتے ہیں نا, ایک ٹینشن, فیل ہو گیا, ہائے ہائے پورے سال کم وقت کی فیسوں پہ خرچ کیا, اور اسکولنگ پہ, اور ناشتے بنا بنا کے دیتی رہی میں, کپڑے استری کرتی رہی, فیل ہو گیا. کتنی ٹینشن لیتے ہیں, اور بچے کو بھی عذاب میں ڈال دیتے ہیں. امتحان کا عذاب کیسا ہوتا ہے یار, پاگل ہو جاتا ہے آدمی. ایک تو اس لیے کہ فیل ہو گیا تو ویسے ہی ترقی نہیں کر پاؤں گا, دوسرا ابا اماں کیا کہیں گے. اتنی ٹینشن بچوں کو دے رہے ہو, اس سے بچے کی گروتھ رک جائے گی میرے بھائی. بچہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا. بالغ ہونے تک تربیت کرو, پھر اس کو آزاد چھوڑ دو. ہاں ایسا آزاد نہیں کہ چرسیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے. تربیت کے حوالے سے تو نگرانی ہو, باقی بیٹا تو کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار کر, تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بن, تو رکشا چلانا چاہتا ہے میری بلا سے تو رکشا چلا لے, اب تیرا مستقبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آزاد زندگی گزارو یار. تو ان کا بچہ یہ فیل ہو گیا رافع خان ایک پرچے میں, گھر میں آ کے بتایا, گھر والوں کو غصہ آیا, فیل ہو گیا. ابا کو بتایا, ابا کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے نا. ابا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت کے امتحان میں تھوڑی فیل ہوا ہے, دنیا کے امتحان میں فیل ہوا ہے, سپلیمنٹری میں پاس کر لینا, نہیں ہوا تو رکشا چلا لینا, ٹیکسی چلا لینا, بزنس کر لینا, کچھ بھی کر لینا, یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے میرا ہیڈ ایک. بولتے کیوں نہیں؟ تو بچے کو بھی ٹینشن نہیں دی, بچہ خوش. یار زبردست. دیکھو یہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے. میں نے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے جو دماغی توازن کھو چکے ہیں, ٹینشن لے لے کے پڑھ پڑھ کے نا پاگل ہو چکے ہیں. خوشی کے ساتھ پڑھو تو فائدہ ہوگا. میرا اپنا اسٹڈی کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میرا یہ اپنا کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤں گا, لیپ ٹاپ پہ, جو بھی ریسرچ احادیث جمع کرنی ہے کسی موضوع پر, آدھا گھنٹہ دماغ لگایا, اب دیکھا دماغ میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, بند کر دیا. گئے ایسے بچوں کے ساتھ کھیلے, باہر آیا, ہاں بھائی, جب تک دماغ بالکل فری نہیں ہو جاتا دوبارہ کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھ, کیونکہ ٹینشن میں کام نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ اپنی کھوپڑی ہے. اسے ٹینشن میں نہیں لانا, اسٹریس میں نہیں لے کر آنا, اسے خوش رکھنا ہے. جتنا دماغ خوش رہے گا نا کام اچھا کرے گا, خود بھی خوش رہو گے, دوسروں کو بھی. ڈاکٹروں کو دیکھو نا, اتنی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے, اور کلینک میں 12 گھنٹے کلینک میں, ابھی بیٹھے ہو نہیں, نسخہ پہلے لکھ دیا ہوتا ہے. ابھی آپ بیٹھ کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں مجھے ہوا کیا ہے, ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے ہیں بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب سن تو لو, سننے کا ڈاکٹر کے پاس ٹائم بہت کم. ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے بیٹھ کے آپ کی بات تسلی سے سنتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, اور ایسا ڈاکٹر زیادہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایسے ڈاکٹر مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ. اور یہ تسلی سے بات وہ سنے گا جو خوش ہوگا, جس پہ کام کا دباؤ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ کام کا دباؤ ہے کہ یار درجنوں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تھرمامیٹر دے کے خاموش کرایا ہوا ہے میں نے, تو اپنی پوری کتھا سنائے گا, پیدائش سے لے کے اب تک کے واقعات سنائے گا, تو باقیوں کو کیسے چیک کروں گا؟ اس لیے آرام سے بالکل ریلیکس ہو کے گھر میں آؤ, آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھو. تو اتنا ٹینشن کام کی جب ہوگی تو میرے بھائی آدمی کا دماغ کیا ہو جائے گا, خراب. تو بچہ پاس ہو گیا, ویل ڈن, زبردست, یہ لو انڈے والے برگر کے پیسے, یا کچھ بھی کھلا دیں اس کو. فیل ہو گیا, کوئی بات نہیں بیٹا, فیل ہو گیا, دوبارہ محنت کر لو یار. اور اگر دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں تو بتاؤ یار کوئی اور کام لگا دیتے ہیں. زرداری کا دل لگتا تھا پڑھائی میں, صدر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہ چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی, اس کے اصول کچھ اور ہی ہیں جو میری اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں, کہ کہاں سے کس کو کیسے کامیاب کرنا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں ان کی فیلڈ نہیں تھی, فیلڈ جو تھی ان کی اس میں گھسے تو ککھ بھی نہیں آیا, اور غیب سے اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں. جس چیز کو آپ نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہو, کامیابی کا, وہ ذریعہ نہیں ہوتا بعض دفعہ. اور سارے ہی اگر پڑھ لکھ کے انجینئر بنیں گے تو مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا
بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو بچے پاس ہو جائیں بہت, اور یہ ایک ایک دو دو بچے ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے بھی ٹینشن ہوتی ہے. ایک ہی دو بچے ہیں تو اب یہی اگر فیل ہو گئے تو ہمارا تو مستقبل والدین کہتے ہیں تباہ ہو گیا. اس لیے بچے بھی ہول سیل کے حساب سے, ان میں ایک نہ ایک تو پھر میرا اپنا مائنڈ چینج ہوا, میں نے کہا عالم بنوں گا. ابا نے کہا نہیں بیٹا اب نیوی میں جاؤ. میں نے کہا نہیں عالم. ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا عالم بن جاؤ. نہیں آ رہی بات بھائی, مولانا بننے کا شوق ہے تو کیا بن جاؤ, مولانا بن جاؤ. اگر ابا اس وقت مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں, کیونکہ جب میں یہ چاہ رہا ہوں تو اس میں نے پھر اپنے شوق سے آیا نا. ارے جو کام اپنے شوق سے ہوتا ہے اس میں انسان ترقی کرتا ہے. اپنے شوق سے آیا تو جب ادھر کا شوق تھا نیوی میں جانے کا, ابا نے کہا چل تیرے کو نیوی میں کرا دیتا ہوں. جب شوق ہوا کہ نہیں ادھر آنا ہے ابا, میں نے عالم بننا ہے, ابا نے سمجھایا ضرور کہ بیٹا آسان راستہ نہیں ہے, لیکن جب میں نے ضد کی ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کہاں چلے جاؤ, عالم بن جاؤ. بلکہ سپورٹ کیا, مجھے ساتھ دیا, بولا بیٹا پڑھو, پیسوں کی پرواہ نہیں کرنا. اللہ انہیں جزائے خیر دے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا پیسوں کی پرواہ مت کرنا, میں جب تک زندہ ہوں فل سپورٹ. بھائیوں نے بھی سپورٹ کیا الحمدللہ, انہوں نے بھی. میں ایسے مدرسے میں بیٹھ کے کھاتا تھا, لوگ سمجھتے تھے بڑی لینڈ لارڈ فیملی سے اس کا تعلق ہے, گھر سے خرچہ اتنا ملتا تھا. وہ سمجھتے تھے مالدار لوگ, جو بڑے بڑے مالدار تھے نا, بڑی تاجر پارٹیاں ہوئی تھی, اصل تو یہ ہے. ایسے جو جب جس چیز کے کھانے کا موڈ ہوا کھا لیا. والدین نے سپورٹ کیا, بھائیوں نے سپورٹ کیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بھائی آپ کے اندر جو ایبلٹی ہے, جو قدرت نے آپ کے اندر صلاحیت آپ کے بچوں میں رکھی ہے, ہر ایک کو اللہ ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو انجینئر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو کمیشن آفیسر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو مولانا بھی نہیں بنانا چاہتا. جس کو جو بنا, میں تو ماں باپ کو منع کرتا ہوں, بچہ مدرسے میں دل نہیں لگا رہا, نہیں پڑھ رہا, نہیں پڑھاؤ, اس کو کچھ اور بنا دو یار, ٹائم ضائع نہیں کرو. بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو عالم بنانا ہے گن پوائنٹ پہ, نہیں پڑھ رہا مدرسے میں بھاگ رہا ہے, تو پڑھے گا, تو مولوی کا بچہ ہے, تیرا باپ بھی مولوی بنے گا. وہ نہیں پڑھے گا. وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عالم تو دور کی بات, وہ اچھا انسان نہیں بنتا, پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. بھائی تو جو بنے گا بتا دے. ہمارے ایک دوست ہے عالم ہے, بہت کوشش کی اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی, نہیں بنا. تو وہ کہتا تھا میں آرمی میں جاؤں گا. میرے استاذ کے پاس آیا جن سے میں نے بہت پڑھا ہے, ان استاذ کے پاس آیا, وہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں, یہ بنتا نہیں ہے, یہ کہتا ہے میں آرمی میں کمیشن آفیسر جاؤں گا. انہوں نے کہا اس کو بھیجو آرمی میں کمیشن آفیسر, یہ بہت کام کرے گا انشاءاللہ, یہ وہاں جا کے اچھے کام کرے گا, اس کی تربیت بس اچھی کرو, کوئی زبردستی نہیں ہے. بھائی جس نے جو بننا ہے, اللہ نے سارے شعبے زندہ رکھے ہیں. اور اگر کسی نے بزنس کرنا ہے میرے بھائی, تو اس کو بزنس, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو مت روکو. کسی کو شوق ہے رکشا چلانے کا, چلا لے بھائی, تو رکشا چلا لے, کچھ نہیں ہوتا. رکشے چلانے والے بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یہ کوئی قوم کے پس لوگ نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. سمجھتے ہیں پتہ نہیں رکشا چلا لیا تو پتہ نہیں ہم تو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل. ایسا کچھ نہیں ہے. معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل وہ نہیں ہوتا جو چور ہو, سمجھ رہے ہو, جو کرپٹ ہو. ایماندار ہے, عزت دار لوگ اس کی عزت کریں گے, چاہے وہ موچی ہو, چاہے وہ رکشا چلا رہا ہو, چاہے وہ سبزی بیچ رہا ہو. تو عزت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور عزت والے کام, جو جس کو اللہ نے عزت والا کام کہا اس کو عزت والے کام کہا جاتا ہے. آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ کس چیز میں عزت ہے کس چیز میں ذلت ہے. دو نمبری والی عزت چاہیے تو یہ ہمارے چور حکمران جو ہے نا, ان کے پاس یہ عزت زیادہ ہے, ان کی زیادہ ان کو پروٹوکول ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا ہی بنا دو تو پھر بنا دو آپ. تو اس لیے اپنے بچوں پہ زیادہ سختی نہ کیا کریں, اور خود بھی امن شانتی کے ساتھ. اور بات نکاح کی چل رہی تھی کہ بھائی بہو آئے گی اس گھر میں, بولو نا, نہیں آئے گی وہیں رکھو اس کو, تمیز سے ہم بھی جا کے مل لیا کریں گے, عید بقرعید پہ آ جایا کرو, ملنے روزانہ آ جایا کرو, بہو کو بھی لے آیا کرو, تھوڑا سا سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے, ہو سکتا ہے تھوڑی بہت. اور پھر اپنی خوشی سے خدمت کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرے تو بہو سے بھی گن پوائنٹ پہ خدمت کسی کا باپ کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا. بعض اچھے خاندان کی ہوتی ہیں, وہ خود سے ساس کی خدمت کرتی ہیں, ان کو بیان سننے اور ترغیبات کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود سے سسر کی خدمت کریں گی. اور جو نہیں ہوں گی میرے بھائی, ان کو آپ جتنے مرضی سنا دو وہ نہیں ہوں گی. تو پھر بھی جوائنٹ فیملی میں جو لوگ اچھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں وہ الگ ہونے کی کوشش نہ کریں, لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی زیادہ ہو گیا آج. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ